آپ سب دوستوں کی خدمت میں سلام اور آداب۔ ہم گزشتہ کئی ویلاگ میں نظریہ وحدت ادیان پہ گفتگو کر رہے تھے، اور گزشتہ دو ویلاگس میں ہم نے علامہ سید کمال حیدری صاحب کا موقف دوبارہ پیش کیا تھا، اور علامہ صاحب نے قرآن مجید کی ان دو آیات پر اپنا موقف پیش کیا تھا جس کو عام طور پر نظریہ وحدت ادیان کو رد کرنے کے لیے پیش کیا جاتا ہے۔ سورہ آل عمران کی وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور دوسری آیت ان الدین عند اللہ الاسلام۔ تو ہم نے یہ بتایا تھا کہ اس نقطۂ نظر کے ماننے والے لوگ ان آیات کا کیا مفہوم اخذ کرتے ہیں۔ اس میں ہم نے علامہ رحمۃ اللہ طارق صاحب کا موقف بھی پیش کیا تھا، اور مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم کا بھی، اور آگے ہم کچھ ویلاگس میں مولانا ابوالکلام آزاد کی تفسیر سے کچھ اقتباسات آپ کے سامنے اس حوالے سے مزید پیش کریں گے۔ آج کی گفتگو میں ہم ایک بہت بڑے صاحب علم و دانش شخصیت علامہ شیخ حیدر السندی صاحب کا جو نقد ہے علامہ سید کمال حیدری صاحب پر، اس کا ایک چھوٹا سا حصہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ کمال حیدری صاحب نے جب اس نقطۂ نظر کو پیش کیا تو علماء کے طبقے سے ان کی بھرپور مخالفت ہوئی، اور ان کے اوپر بہت زیادہ تنقیدات ہوئی۔ ان میں سے ایک صاحب علم شخصیت کی تنقید السید شیخ حیدر السندی صاحب ہے۔ تو ان کی جو تنقید ہے وہ یوٹیوب پر موجود ہے، اور بہت تفصیل سے انہوں نے اس نقطۂ نظر کا تنقیدی جائزہ پیش کیا ہے، اور کمال حیدری صاحب کا موقف بھی انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے، اور اس کے بعد اپنا جو ان کا اس نقطۂ نظر پہ جو ان کا رد ہے وہ بھی بہت تفصیل سے موجود ہے۔ تو آپ لوگ اگر مکمل اس کی تفصیل ملاحظہ کرنا چاہے تو یوٹیوب پہ آپ لکھ دیجئے گا نقد نظریت جواز التعبد بجمیع الادیان الشیخ حیدر السندی، تو وہ آپ کو ان کا سارا پروگرام آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ ہم یہاں پر ان کا جو پہلا پروگرام ہے یا جو تنقید کا، اس کا بالکل ابتدائی حصہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں، جس کے اندر انہوں نے سب سے پہلے یہ بتایا ہے کہ سید کمال حیدری کا یہ نقطۂ نظر یہ ہے کیا۔ تو چونکہ تنقید کرنے کے لیے بھی انسان کو جو صاحب علم انسان ہے، ہم اس کی بات کر رہے ہیں، اس کو جس شخص پر یا جس نظریے پر وہ تنقید کرتا ہے اس کو پوری طرح سے پہلے سمجھنا پڑتا ہے، کیونکہ سمجھے بغیر اگر تنقید کی جائے گی تو جگ ہسائی ہوگی۔ تو اس لیے بسا اوقات جو مخالفین ہے ان کی تحریروں سے یا ان کی تقریروں سے بھی کسی مسئلہ، کسی نظریہ، کسی نقطۂ نظر کو سمجھنے میں بہت زیادہ سہولت اور آسانی ہوتی ہے، بشرطے کہ وہ تنقید کرنے والا وہ علم و دانش کا محبت کرنے والا ہو اور تحقیقی مزاج رکھتا ہو۔ تو یہ جو شیخ حیدر سندی صاحب نے جو ان پہ تنقید کی ہے، تو اس کے ابتدا میں انہوں نے علامہ سید کمال حیدری کا نظریہ اجمالاً بیان کیا ہے۔ تو آج کی ویلاگ میں میں آپ کے سامنے وہ ان کا ویڈیو کلپ آپ کو سنانا چاہتا ہوں، جس کے اندر انہوں نے اس نظریے کو کے اوپر تنقید کرنے سے پہلے جو انہوں نے تمہیدی گفتگو فرمائی ہے، اور جس میں انہوں نے علامہ سید کمال حیدری صاحب کا نقطۂ نظر کو انہوں نے بیان کیا ہے۔ پہلے آپ ویڈیو ملاحظہ فرمائیں، اس کے بعد میں آپ کے سامنے اس کا مفہوم پیش کرتا ہوں۔ طرح السيد كمال الحيدري نظرية ليست جديدة، موجودة في أشعار جلال الدين الرومي، وهي أيضا مبثوثة في كتاب الصراط المستقيمة أو صراطها مستقيم للدكتور عبد الكريم سروش. ولعل أصل كلام السيد الحيدري مأخوذ من هناك. هذه النظرية التي طرحها السيد الحيدري هي نظرية جواز التعبد بجميع الديانات الإبراهيمية، بل جواز التعبد بجميع الديانات ولو كانت الديانات ديانات شركية، فيما إذا قام الدليل على هذه الديانات.
فأي ديانة قام دليل على صحتها يجوز التعبد بها، بل يجب التعبد بها، ويثاب من عمل بها على مستوى العقيدة وعلى مستوى الأحكام العملية، ويعاقب إذا لم يعمل بها، حتى لو عمل بشريعة الإسلام التي جاء بها النبي صلى الله عليه وآله. فالمدار مدار الدليل. الدليل هو الذي يحدد الوظيفة. إذا قام الدليل على ديانة الإسلام فيجب العمل بديانة الإسلام، وإذا قام الدليل على ديانة أخرى فيجب العمل بتلك الديانة. هذه النظرية التي تبناها السيد الحيدري واضحة الضعف ولا تستحق التعليق، ولم أكن عازما على أن أتحدث حولها لولا أنني وجدت جملة من طلاب العلم وغيرهم قد طلبوا مني أن أعلق عليها بشيء من التعليق، فوجدت نفسي احتراما لهم ملزما بأن أعلق. هذه النظرية التي طرحها السيد كمال أثارت جملة من التساؤلات، بعضها يرتبط بتحديد المراد منها، ما هو مراد الحيدري من نظريته هذه، وبعضها يرتبط بجذور هذه النظرية ومنشأ هذه النظرية، وبعضها يرتبط بالأدلة التي اعتمد عليها السيد الحيدري في بناء هذه النظرية، وبعضها يرتبط بالوجوه العلمية التي يمكن أن تناقش بها هذه النظرية. وأول بحث يواجهنا هو تحديد المراد من هذه النظرية، فإن الحكم فرع التصور، لا بد أولا أن نتصور هذه النظرية بدقة ثم نرى هل هي صحيحة أم لا، هل الدليل يعضدها أو الدليل ينفيها ويثبت زيفها. ولكي يتضح مراد السيد الحيدري، أو بعبارة أدق ما أفهمه من عبارات السيد الحيدري التي سمعتها وكتبتها وقرأتها بعد الكتابة وتأملت فيها، مجموعة من الأمور. الأمر الأول هو أن السيد الحيدري لا يرى تكليفا واحدا وشرعا محددا ثابتا لجميع الناس في يومنا هذا، بل يرى أن شرع الله تبارك وتعالى وتكليف الله عز وجل يختلف من شخص إلى آخر، وذلك لأنه يرى أن التكليف يدور مدار الدليل القائم عند الشخص على حقانية عقيدة أو لزوم العمل بشريعة. فمن قام الدليل عنده على حقانية عقيدة وشريعة اليهود فتكليفه هو أن يكون يهوديا، ويعاقب على اعتقاده بنبوة النبي الخاتم والعمل وفق شريعة النبي الخاتم، لأنه اعتقد وعمل على خلاف الدليل الذي قام عنده. ولو أن هذا الشخص في وقت آخر قام عنده دليل على حقانية نبوة النبي الخاتم صلى الله عليه وآله ولزوم العمل بشرعه، هنا الأمر يتبدل. يجب على هذا الشخص أن يعتقد بنبوة النبي ويلتزم بشرعه ويثاب على ذلك، وإذا لم يعمل ذلك يعاقب في يوم القيامة. فالمدار عنده مدار الدليل. يقول السيد كمال الحيدري: ما نصه كل بحسب دليله، دليله ما هو بحسبه هو. إذا ثبت له أن شريعة الإسلام هي الحق لا بد وأن يعمل عليها، وإذا لم يعمل عليها يؤاخذ يوم القيامة. وإذا ثبت أن اليهودية هي الحق
عليه أن يعمل بها. وإذا ثبت أن النصرانية هي الحق عليه أن يعمل بها. وإذا عمل بغيرها كما لو عمل مثلا بشريعة النبي الخاتم صلى الله عليه وآله يحاسب يوم القيامة. عبارة السيد وإذا عمل بغيرها يحاسب يوم القيامة. وإذا عمل بغيرها هذه العبارة مطلق يشمل حتى العمل بشريعة النبي الخاتم صلى الله عليه وآله. من عمل بشريعة النبي الخاتم في هذا الزمان قد يحاسب يوم القيامة ويعاقب، وذلك فيما إذا قام عنده دليل على حقانية اليهودية أو النصرانية. الأمر الثاني هو أن الإنسان ليس مخيرا بين أن يكون على شريعة النبي الخاتم صلى الله عليه وآله وبين أن يكون على شريعة اليهود مثلا. ليس مخيرا بين أن يكون على شريعة رئيس حاخامات اليهود اليوم في إسرائيل وبين أن يكون على عقيدة سلمان المحمدي أو عقيدة أبي الفضل العباس صلوات الله وسلامه عليهما. الأمر ليس على نحو التخيير. إذا قال يجوز التعبد بأي دين لا يقصد أن جميع الديانات متاحة للتعبد على نحو التخيير، وإنما يقصد لزوم التعبد بالدين الذي قام دليل على حقانيته. هذه الأديان تتساوى، فإن دين الله تبارك وتعالى واحد. نعم هنالك اختلاف في الشرائع، والدليل هو الذي يميز بين هذه الشرائع. لا يوجد في شريعة النبي الخاتم مرجح على شريعة نبي الله موسى ولا شريعة نبي الله عيسى، بل ولا شريعة رئيس حاخامات إسرائيل اليوم أو رئيس أساقفة الكنائس المسيحية أو بابا الفاتيكان. لا يوجد مرجح في نفس هذه الشرائع. المرجح هو الدليل. إذا قام دليل على حقانية شريعة من الشرائع يجب العمل بتلك الشرائع ولو كانت شريعة. इस गुफ्तगू में शेख हैदर अस्सनदी साहब फरमा रहे हैं कि सैयद कमाल हैदरी ने जो नज़रिया पेश किया है वो कोई नया नज़रिया नहीं है। ये नज़रिया मौलाना जलालुद्दीन रूमी के अशआर में मौजूद है, और इस पे मैंने एक वीलॉग की थी जिसके अंदर मैंने आपको मौलाना जलालुद्दीन रूमी और शेख अकबर मुहिद्दीन इब्न अरबी का मौक़िफ़ आपके सामने पेश किया था। तो इसमें भी सनदी साहब ये फरमा रहे हैं कि कमाल हैदरी ने जो नज़रिया पेश किया है ये नज़रिया मौलाना रूमी के अशआर में मौजूद है। इसी तरह ये नज़रिया डॉक्टर अब्दुल करीम सरोश की किताब अस्सिरातातुल मुस्तक़ीमा में पूरी तरह से मौजूद है। ये फ़ारसी की ज़बान में लिखी गई है और अरबी और बाकी ज़बानों में भी इसका तर्जुमा दस्तयाब है। डॉक्टर अब्दुल करीम सरोश साहिब भी एक बहुत मुतनाज़िया इल्मी शख्सियत है, लेकिन बहुत साहिब इल्म व दानिश है, और उनके बहुत से नज़रियात जो है वो नक़्द और तफसीरे के ज़द में रहते हैं उनके बहुत से नज़रियात। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये जो कमाल हैदरी साहब का जो नज़रिया है, और शायद अल्लामा कमाल हैदरी ने यह नज़रिया वहाँ से लिया है। ये नज़रिया जिसे सैयद हैदरी ने पेश किया है, इसके मुताबिक तमाम इब्राहिमी अदियान के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना जायज़ हो जाता है, बल्कि तमाम अदियान के मुताबिक अगरचे वो शिरकी अदियान हो, यानी ये फरमा रहे कि न सिर्फ इब्राहिमी मज़ाहिब बल्कि दीगर अदियान के मुताबिक भी ज़िंदगी गुजारने का जवाज़ इससे निकलता है, जब उन अदियान पर दलील कायम हो जाए। ये है सैयद कमाल हैदरी का नज़रिया। जिस मज़हब या दीन की सेहत पर दलील कायम हो जाए तो उसके मुताबिक ज़िंदगी बसर करना, उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारना जायज़ है, बल्कि इसके मुताबिक ज़िंदगी बसर करना वाजिब है, और जो इसके मुताबिक अमल करे उसको सवाब दिया जाएगा, चाहे अक़ीदे की सतह पर हो या अहकाम अमली की सतह पर। और जब इस पर अमल ना किया जाए तो उस शख्स को अजाब या सज़ा मिलेगी। यहाँ तक कि अगर वो उस इस्लामी शरीयत पर अमल करे जो हज़रत मोहम्मद लेकर आए हैं, बुनियादी अहमियत जिसको हासिल है वो दलील है। दलील ही वो है जो आप ज़िम्मेदारी का तयन करती है।
جب اسلام پر بطور دین دلیل قائم ہو جائے تو اس پر عمل کرنا واجب ہو جاتا ہے، اور جب دیگر مذاہب پر دلیل قائم ہو جائے تو ان پر عمل کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس پہ ہم نے ایک مکمل ویلوگ موجود ہے ہمارے چینل پہ، جس میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ علامہ کامل حیدری صاحب نے اپنے اس موقف کو بیان کرتے ہوئے یہ جو بات کہی کہ اصل اہمیت دلیل کو حاصل ہے، کہ آپ اپنی آزادانہ تحقیق کے اور غور و فکر کے بعد جس موقف کو آپ کا دل، آپ کا ضمیر اور آپ کی تحقیق درست ثابت کرے، اس کے مطابق آپ کو چلنا ہوگا۔ اور یہ بات بالکل درست ہے، کیونکہ اگر آپ تحقیق کی بنیاد پہ اور ریسرچ اور تحقیق کے بعد کسی نتیجے پر پہنچتے ہیں اور آپ ڈر سے، خوف سے یا مصلحت کا شکار ہو کر یا کسی اور وجہ سے آپ اس موقف کا اظہار نہیں کرتے یا اس کے مطابق زندگی نہیں گزارتے، تو یہ پھر بہت زیادہ شدید قسم کی عملی کمزوری ہے۔ تو اس لیے علامہ کمال حیدری صاحب کا یہ موقف ہے۔ آگے انہوں نے فرمایا، حیدر سندی صاحب نے، کہ یہ نظریہ جسے سید حیدری نے اپنایا ہے، اس کی کمزوری بہت واضح ہے۔ یہ نظریہ تبصرے کے مستحق بھی نہیں ہے۔ میں اس پر گفتگو کا روادار بھی نہیں تھا۔ اگر بہت سارے طلباء اور دیگر لوگوں نے مجھ سے اس پر تبصرہ کرنے کی درخواست نہ کی ہوتی تو میں اس پر کبھی تبصرہ نہ کرتا۔ مجھے محسوس ہوا کہ ان کے احترام میں مجھے اس نظریے پر کچھ عرض کرنا چاہیے۔ سید حیدری کے پیش کردہ نظریے نے بہت سارے سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ کچھ سوالات کا تعلق تو اس نظریے کی وضاحت اور تعریف سے متعلق ہے۔ حیدری صاحب کا اپنے اس نظریے سے کیا مراد ہے؟ اسی طرح کچھ سوالات کا تعلق اس نظریے کی بنیادوں اور اس کی پیدائش سے ہے، اور کچھ سوالات کا تعلق ان دلائل سے ہیں جن پر سید کمال حیدری نے اعتماد کیا ہے اپنے اس نظریے کو اپنانے کے لیے، اور کچھ کا تعلق ان علمی پہلوؤں سے ہے جن پر بحث و تمہیز کی ضرورت ہے اس نظریے پر بحث کرنے کے لیے۔ سب سے پہلی بحث جس پر ہم گفتگو کریں گے وہ ہے اس نظریے کی تعریف اور تحدید اور اس کا مفہوم اور مطلب، کیونکہ حکم تصور کی فرع میں سے ہے، یعنی جب تک کوئی نظریہ یا تصور واضح نہ ہو اس پر حکم نہیں لگایا جا سکتا۔ سب سے پہلے اس نظریے کو اچھی طرح سے سمجھنا ضروری ہے، پھر اس پر حکم لگایا جا سکتا ہے کہ یہ نظریہ ٹھیک ہے یا نہیں، کیا دلیل اس کی حمایت کرتی ہے یا دلیل اس کی نفی کرتی ہے، اور تاکہ سید حیدری کا مطلب